بشار مکاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو کیا دیکھا کہ امام کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ جب امام کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، آؤ بشار ہمارے ساتھ کھجور کھاؤ۔ میں نے عرض کی، مولا ابھی میں جب آ رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک ایسا دلخراش منظر دیکھا کہ اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے۔ امام نے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ بشار نے عرض کی، مولا میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک خاتون کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور وہ خاتون چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ امام نے فرمایا، اس خاتون کا جرم کیا تھا؟ بشار نے جواب دیا کہ میں نے وہاں کھڑے لوگوں سے دریافت کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت کہیں جا رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، وہ گر پڑی، اور گرتے ہوئے اس نے کہا، لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ بس اسی بات پر ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر امام کا دل تڑپ اٹھا اور امام خوب روئے، اس قدر روئے کہ امام کا رومال اور آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئے۔ پھر امام نے مجھ سے فرمایا کہ بشار چلو مسجد سہلہ چلتے ہیں اور اس خاتون کی رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری جانب امام نے اپنے ایک شخص کو دربار کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس عورت کی خبرگیری کر سکے۔ ہم لوگ مسجد سہلہ پہنچے، امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس خاتون کی رہائی کے لیے دعائیں کی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا، بشار چلو کہ اس عورت کو رہائی مل گئی ہے۔ جب ہم لوگ مسجد سہلہ سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں وہی شخص ملا جسے امام نے اس خاتون کی خبرگیری کے لیے بھیجا تھا۔ امام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اس خاتون کو رہائی مل گئی ہے۔ امام نے پوچھا کہ کس طرح رہائی ملی؟ اس نے جواب دیا کہ اسے حاکم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حاکم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا جرم کیا تھا جو میرے کارندوں نے تمہیں گرفتار کیا ہے؟ اس خاتون نے سارا ماجرا بیان کیا تو حاکم نے اسے آزاد کر دیا اور اسے 200 درہم دیے، لیکن اس خاتون نے وہ 200 درہم لینے سے انکار کر دیا۔ امام نے پوچھا، کیا واقعی اس نے انکار کر دیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اس نے وہ 200 درہم نہیں لیے۔ تو امام نے فوراً بشار مکاری کو 7 درہم دیے اور فرمایا کہ بشار یہ درہم لے کر اس خاتون کی خدمت میں جلد از جلد پہنچو، کیونکہ اسے ان پیسوں کی ابھی بہت ضرورت ہے، اور اسے میرا سلام بھی کہنا۔ بشار مکاری کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کے پاس آیا، اسے 7 دینار دیے اور اسے امام کا سلام پہنچایا۔ جب اس نے سنا کہ امام نے مجھے سلام کہا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس قدر خوش ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی میرے امام نے مجھے سلام کہا ہے؟ بشار نے کہا، ہاں، امام نے تمہیں سلام کیا۔ اس خاتون نے 3 بار یہ سوال کیا اور بار بار بشار نے یہی جواب دیا کہ ہاں، امام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو اس خاتون نے بشار سے کہا کہ جب تم امام کی خدمت میں شرفیاب ہونا تو میرا سلام بھی میرے امام کو پہنچانا اور کہنا، مولا میں آپ ہی کی کنیز ہوں اور میں آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ بشار امام کی خدمت میں پہنچے اور امام کو سارا ماجرا سنایا۔ امام نے اس خاتون کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اور عالم یہ تھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام نے اس خاتون کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اور عالم